حدیث صحیح درجے کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، او دنیا کائنات کے لوگ، اللہ نے تمہارے اوپر ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ نے حرام کر دیا۔ لوگوں ماں باپ کو نہ ستایا کرو، ماں باپ کا احترام کیا کرو، نظریں جھکا کے ان کے ساتھ بات کیا کرو، بڑے نرم لہجے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کلام کیا کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جھک کر باتیں کیا کرو ماں باپ سے، اپنے عزت اور پہلو عزت کے ان کے سامنے جھکا دیا کرو، بڑے دھیمے لہجے میں ماں باپ کے ساتھ کلام کیا کرو۔ اس لیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ کریم فرماتے ہو دنیا کائنات کے لوگوں میں اللہ تمہیں حکم اور آرڈر دے رہا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ وَهَنًا عَلَىٰ وَهَنٍ، لوگ جب تم اپنے ماں باپ کے پیٹ میں ہوتے تھے، یہی ماں باپ درد پر درد تمہاری ماں سہے کر، تکلیف پر تکلیف تمہاری ماں سہے کر، برداشت کر کے 8 مہینے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے تمہیں۔ جب وضع حمل کی تمہاری ماں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں اس وقت ماں کے اس درد کو سوائے ماں کے اور کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے اللہ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ آئیے آپ کے سامنے بخاری شریف سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کتاب الفرائض میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الاقضیہ میں بیان کیا۔ بنی اسرائیل کے اندر 2 عورتیں ہیں جن کو اللہ کریم نے ایک ایک بیٹا عطا کیا۔ اتفاق سے دونوں اپنے بیٹوں کو بٹھا کر کسی کام کاج میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ ایک درندہ بھیڑیا آتا ہے، بڑی عورت کے بچے کو اٹھا کے چلا جاتا ہے۔ جب دونوں عورتیں کام کاج سے فارغ ہو کر واپس آتی ہیں، دیکھتے کہ بڑی کا بیٹا نہیں ہے، چھوٹی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ بڑی نے شور کر دیا یہ میرا ہے، چھوٹی نے کہا نہیں یہ میرا ہے۔ اس جھگڑے کے عالم میں فیصلہ حضرت داؤد کے پاس گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ظاہری دلائل کو دیکھتے ہوئے، ظاہری معاملات کو دیکھتے ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بڑی عورت کے حق میں کر دیا۔ بچہ تو چھوٹی عورت کا تھا، اس کو سکون نہ آیا۔ اس چھوٹی نے بڑی کو کہا کہ میری بہن ایسا کرتے ہیں حضرت سلیمان کی عدالت میں بھی جاتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ حضرت سلیمان کی جب عدالت میں جاتی ہے، حضرت سلیمان نے اس کے بھی دلائل سنے، بڑی کے اور چھوٹی کے بھی دلائل سنے۔ دونوں کا دعویٰ ہے کہ بیٹا یہ بچہ معصوم میرا ہے۔ حضرت سلیمان بڑے زیرک اور بڑے معاملہ فہم انسان نبی ہیں۔ حضرت سلیمان نے آرڈر جاری کیا ایتونی بسکین، میرے پاس چھری لائی جائے، کیونکہ اشکہ بینہما، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کروں گا، 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا میں بڑی کو دے دوں گا، ایک ٹکڑا میں چھوٹی کو دے دوں گا۔ حضرات یہ فیصلہ جب چھوٹی نے یہ فیصلہ سنا کہ یہ میرا لخت جگر، میرا معصوم بچہ، یہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرا معصوم میری آنکھوں کے سامنے کیسے یہ ذبح کیا جائے گا، کیسے یہ کاٹا جائے گا۔ حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کے سامنے عورت وہ کہتی ہے، وہ عورت چیخ کر کہتی ہے کہ لا تفعل یرحمکم اللہ ہوا ابنہا۔ حضرت سلیمان جی اللہ آپ پر رحمت کرے، اللہ آپ پر اپنی رحمت کا نزول فرمایا، آپ ایسا نہ کریں، یہ میرا بچہ، یہ معصوم بچہ اس بڑی عورت کو دے دیں۔
ماں کب چاہتی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے کلیجے کے ٹکڑے کیے جائیں؟ ماں کی ممتا کب یہ برداشت کرتی ہے کہ اس کے بیٹے کو پھاڑ کر چیر کر 2 ٹکڑے کیے جائیں؟ حضرت سلیمان سمجھ گئے فقضا للصغرى، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا۔ سمجھ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ یہ بچہ اس چھوٹی عورت کا ہے، کہ جس کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ میرا بچہ کیسے ذبح ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ماں اپنے بچے سے والہانہ محبت کرتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں سے والہانہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ پاک اپنے والدین کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔